محمد رضوان ون ڈے اور ٹی20 کے کپتان مقرر۔ سلمان علی آغا ون ڈے اور ٹی20 کے نائب کپتان ہوں گے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین افریدی کی واپسی۔ آسٹریلیا کے میچوں کے لیے ٹیم میں شامل۔ دورہ زمبابوے کے لیے آرام دیا جائے گا۔ دورہ زمبابوے کے لیے ڈومیسٹک کرکٹرز بھی قومی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں 3 ون ڈے 2 ٹی20 میچز کھیلے گی۔ زمبابوے کے خلاف 3 ون ڈے 3 ٹی20 میچز کھیلے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں بابر اعظم فارم میں واپس آئیں، وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، بابر اعظم نے خود رابطہ کیا اور کہا وہ بطور کپتان کھیلنا نہیں چاہتا، اپنے کھیل پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ فخر زمان کا ٹویٹ کرنا ایشو بنا، ایسا نہیں ہو سکتا، کھلاڑی اٹھ کر ٹویٹ کرنا شروع کر دیں، میں نے آج تک سلیکشن کمیٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کیا۔ ٹیم میں نوجوانوں کے ساتھ تجربہ کار کھلاڑی بھی شامل ہیں، ٹیم کا کمبینیشن پرفیکٹ ہے۔ کپتان محمد رضوان نے کہا، ہم میدان میں لڑیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ کنوینئر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید نے کہا، افتخار احمد کے انتخاب پر مستقبل میں غور کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ بال کرکٹ میں فٹنس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی نے 25 کھلاڑیوں کو 4 کیٹیگریز میں سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا۔ قومی ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اکھاڑ پچھاڑ، شاہین افریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں تنزلی، شاہین افریدی، نسیم شاہ بی کیٹیگری میں شامل، اے کیٹیگری میں محمد رضوان، بابر اعظم شامل۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی بی کیٹیگری میں شمولیت قیادت کے فیصلے سے مشروط۔ عبداللہ شفیق، شاداب خان، ابرار احمد سی کیٹیگری میں شامل۔ سلمان علی آغا، سعود شکیل، ساجد خان سی کیٹیگری کا حصہ۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کا موقع اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کے نامناسب الفاظ کا استعمال۔ پی سی بی کا براڈ کاسٹر کمپنی سے رمیز راجہ کی گفتگو پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع پی سی بی کے مطابق براڈ کاسٹرز کمپنی رمیز راجہ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں ملاقات۔ شہباز شریف کا آئینی ترمیم کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو بھی جاتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے۔ ملاقات میں سردار ایاز صادق، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ اور راجہ پرویز اشرف بھی شریک تھے۔ لاہور پولو کلب میں پولو ان پنک 2024 کا فائنل میچ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کہا، زندہ دلوں کے شہر میں پولو میچ دیکھنے آیا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ رک جائے گا۔ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، اور وہ پوری اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی فیملی کو ریلیو کیا جائے۔ عمران خان کی پی ٹی آئی کو 2018 کی الیکشن میں بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ ہوئی۔ فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے۔ بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے گا، اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ اور سابق سالہ ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی، فارن فنڈنگ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی میں اضافہ۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ بین الاقوامی ایئر مانیٹرز کے مطابق جوہر ٹاؤن اور اطراف میں AQI 893، گلبرگ کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 754 تک پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق فضا میں کیمیائی مادوں کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائن سے 85 گنا زیادہ ہو گئی۔ شہریوں کو باہر نکلتے ہوئے فلٹر والا ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔
जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। सिंध में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। सदर आसिफ जरदारी ने यौम स्याह पर अपने पैगाम में कहा, दुनिया अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर से ही हल हो सकता है। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। जब तक एक भी कश्मीरी या पाकिस्तानी जिंदा है, कश्मीर की आज़ादी तक लड़ेंगे। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में इजहार यकजहती रैली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामारियों का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी भारत की दहशतगर्द फौज का मुकाबला कर रहे हैं। एक दिन आएगा, यौम स्याह यौम फतह में तब्दील होगा। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत जेलों में है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी अवाम से बाहर निकलने की अपील। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब कश्मीरियों ने अपने जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया तो उनको लॉकडाउन कर दिया, जिससे कश्मीरी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी सेहोनी फोर्सेस की बैतुल्लाहिया में 6 इमारतों पर बमबारी। 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी इनक्लेव में एक पूरी आबादी का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम बंद किया जाए। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का अमेरिका से मुतालबा। गजा में शहादतें 42,847 हो गई। जख्मियों की तादाद 1 लाख से भी तजावुज़ कर गई। अजीम मौसीकार उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन उर्फ ताफू खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोबिज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। लाहौर के शहनशाह कब्रिस्तान में तदफीन। उर्दू अदब में अपनी अलग पहचान रखने वाले मुमताज़ मुफ्ती को हमसे बिछड़े 29 बरस बीत गए। उनका लिखा नावल अलीपुर का एली उर्दू अदब का आज भी शाहकार नमूना।